ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی محبت کی خوشیوں سے کھول دیا، ان کی بصیرتوں کو اپنے علم و حکمت کی عظمتوں سے روشن کر دیا، جس نے عقلوں کو اپنی قدرت کے عجائبات سے مبہوت کر دیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی ثنا اور عظمت بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساج ہی نہیں، اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کی بادشاہت عظیم ہے، اس کے اسما مقدس ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول اور اس کے چیدہ و خلیل ہیں۔ وہ اپنے رب کے بارے میں مخلوق کے سب سے زیادہ جاننے والے اور ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، ان میں روح کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ تقوی شعار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے اہل بیت پر اور ان کی آل و اولاد پر، فضل و کمال والے معزز صحابہ کرام پر اور اچھی طرح ان کی اتباع کرنے والوں پر، جب تک محبت کرنے والے صبح و شام تسبیح و تحلیل کریں۔ اما بعد، میں آپ سب کو اور خود کو سفر و حضر اور سر و علن میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ تقوی ہی نجات و سعادت ہے، یہی ولایت و سربراہی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے تقوی کے بقدر ہی اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں، خوشی دل کے سرور اور نفس کی شادمانی کی حالت ہے جو انسان کو مطلوب کے پانے اور لذت حاصل کرنے کے وقت ڈھانپ لیتی ہے۔ انسانی زندگی میں خوش کرنے والی چیزیں متنوع ہیں۔ یہ میلانات اعتقادات اور محرکات کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حقیقی خوشی مال، جاہ، مناصب، گاڑیوں اور گھڑوں وغیرہ دنیاوی ساز و سامان کی وجہ سے حاصل ہونے والی خوشی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قاصر و ناقص خوشیاں ہیں جن میں کدورتوں اور بے چینی کی آمیزش ہوتی ہے۔ وہ انسان کے لیے صاف ستھری نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ہمیشہ رہتی ہیں، بلکہ بہت سارے حالات میں وہ کبھی کبھار مصیبت و آلام اور غموں کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسی خوشیوں سے غافل ہیں، جبکہ کچھ بھی مشابہ دنیاوی ایسی کوئی خوشی نہیں جس کے پیچھے لوگ ہانپتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ ایسی عجیب خوشی جو عظمت اور حلاوت اور طراوت والی ہے، اس کے جھونکے دلوں میں مچلتے ہیں، اس کی خوشبو سے نفوس معطر ہو جاتے ہیں، اس کی رونق سے روحیں حسن و جلوہ حاصل کرتی ہیں۔ وہ اللہ سے خوش ہونا ہے، رب سبحانہ جل وعلا سے سرور حاصل ہونا ہے، اور اللہ سے خوش ہونا اور ان تمام چیزوں سے خوش ہونا ہے جو اللہ کے پاس سے آتی ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی شریعت سے خوش ہونا ہے۔ قرآن، نماز، روزہ، صدقہ اور ہر طرح کے اعمال خیر سے خوش ہونا ہے جو رب سبحانہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہی وہ حقیقی خوشی ہے جو فرحت و سرور اور اپناپن کی حالت پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ دائمی خوشی ہے جو زائل نہیں ہوتی ہے۔ ایسی سعادت ہے کہ جس نے بھی اس کا مزہ نہیں چکھا تو اس نے نعمتوں کا کچھ بھی مزہ نہیں چکھا۔ اللہ کی خوشی کی تعبیر قاصر حروف و کلمات نہیں کر سکتے جو اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں اور اس کا حقیقی وصف بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو کچھ
آپ پر جو کچھ اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نیز فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ کا فضل اسلام اور اس کی رحمت قرآن ہے، جیسا کہ جمہور مفسرین نے کہا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام اور قرآن سے خوش ہو جاؤ، یہ ان دنیاوی چیزوں سے بہتر اور پاکیزہ ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے خوش ہوا جائے۔ یقیناً اللہ سے اور ان اقوال و افعال سے خوش ہونا جو اللہ کو راضی کریں عظیم عبادت ہے۔ بسا اوقات بہت سارے واعظین و مصلحین اس طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے اور اس کی تذکیر کرنے سے غفلت برتتے ہیں، تو یہ بھلائی ہوئی عبادت ہے۔ اس میں روحوں کے لیے آفتوں سے شفا ہے، غموں سے دلوں کی دوا ہے، غم و آلام سے نفوس کا مرہم ہے جو جسم کو نشیط کرتی ہے اور اسے تقویت پہنچاتی ہے، اور اکتاہٹ اور ڈھیلا پن سے اسے نجات دلاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایمان کے عظیم ترین مقامات میں سے اللہ سے خوش ہونا اور فرحت حاصل کرنا ہے۔ وہ اس سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا بندہ اور اس کا محب ہے۔ وہ اس پاک ذات سے رب و معبود اور منعم و مربی ہونے کے اعتبار سے اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے مخلوق آقا سے خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں، دلوں کے انشراح کے عظیم ترین اسباب میں سے اللہ سے خوش ہونا ہے۔ وہ قلوب کی نعمتوں میں سے عظیم ترین اور نفوس کے لیے شیریں عمدہ ہے۔ اس کا مقام ان اعلیٰ مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن کے اہل کی شان کو بلند فرماتا ہے۔ مسلمانوں، بندہ کو جب یقین ہو جائے کہ اس کا رب و معبود مدبر و رازق ہے، بادشاہ و غلبہ والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، کوئی چیز جسے عاجز نہیں کرتی ہے، تو اس رب سبحانہ سے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشیاں لگاتار جاری رہتی ہیں اور اس کا سرور اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ اس حالت کو محسوس کرتا ہے اور ہر زمان و مکان میں اسے ذہن میں رکھتا ہے۔ مومن اپنے رب، اپنے آقا اور اپنے مولا سے غلام کے اپنے آقا سے خوش ہونے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ مومن اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کے کلام کو سن رہا ہے، وہی اس کی مدد و تائید کرتا ہے، تو وہ اس کی کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس مومن کی زندگی کس قدر سعادت مند ہے اور اس کی حیات کس قدر پاکیزہ ہے، وہ کتنا ہی طاقتور ہے اور کتنا ہی نصر و تائید کا مستحق ہے۔ گرچہ آسمان و زمین اور جو ان میں ہے اس کے خلاف مکر کریں، مومن خوش ہوتا ہے جب وہ رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے فرمان میں غور کرتا ہے، اس پاک ذات سے مدد، قوت، یقین اور صبر طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مومن اللہ کے فضل و احسان، اس کے دین، حکم اور اطاعت پر ثابت قدمی اور اس کی معصیت و ناراضگی سے دوری کی توفیق ملنے پر ایسے وقت میں خوش ہوتا ہے جبکہ بہت سارے لوگ شہوات کے گڑھے میں گر جاتے ہیں، فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں، عزائم، اصول اور عقائد میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ مومن اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے،
اسے اور اس کی سنت و طریقے کی اتباع کا شرف عطا فرمایا ہے ایسے زمانے میں جبکہ اللہ نے اس سے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیا جنہوں نے اللہ کے دین میں ایسی بدعتیں ایجاد کی جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کی. وہی لوگ اعمال کے اعتبار سے زیادہ گھاٹے میں ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. مومن خوش ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے لیے سچی نہ کہ تصنع و تکلف والی تواضع اختیار کرتا ہے. وہ ان پر رحم کرتا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, ان کی ضرورتوں اور فائدوں کے لیے کوشش کرتا ہے, ان کے بھوکوں کو کھلاتا ہے, ان کے قرض کو پورا کرتا ہے, زمانے کی مصیبتوں پر ان کی مدد کرتا ہے. حسد, حقد, کینہ, عداوت, تکبر, اکڑ اور گھناؤنی عصبیت سے اس کا دل پاک اور اس کا سینہ صحیح سالم ہوتا ہے. مومن عورت اپنے حیا, حجاب, شرافت, شوہر کی فرما برداری, اپنے گھر میں رہنے اور زندگی میں اپنے اس حقیقی پیغام کو ادا کر کے خوش ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسے اعزاز بخشا ہے اور وہ اس کے نسلوں کی درسگاہ, مردوں کی مربی اور مثالی شخصیات تیار کرنے والی ہوتی ہے. یہ تمام خوشیاں اور اس کے علاوہ بہت ساری خوشیاں ہیں جو اللہ سے, اللہ کی وجہ سے اور ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو تم اس سعادت, فرحت اور سرور کے انواع و اقسام کے بارے میں نہ پوچھو جنہیں مومن اس زندگی میں جیتا ہے, کیونکہ وہ پے در پے خوشیوں اور ایسی نعمتوں میں رہتا ہے جو ختم نہیں ہوتی ہیں, ایسی لذت و خوشی سے محظوظ ہوتا ہے جس کا عشر عشیر بھی وہ نہیں پاتا ہے. جو اللہ سے خوش ہونے والے راستے سے چوک گیا اور سعادت کو اس سراب میں تلاش کرنے لگا جسے اس نے پانی سمجھ رکھا ہے اور ایسے چٹیل میدان میں جسے وہ گھنا باغیچہ سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا جسے اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. اللہ کے بندو, اللہ سے خوش ہونا ایمان کے اعلیٰ منازل اور احسان کے عظیم ترین دروازوں میں سے ہے, اس لیے کہ وہ در حقیقت عظیم ایمانی مراتب جیسے محبت, رضا, یقین, صبر اور اللہ سے حسن ظن کا ثمرہ و نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر خیر اور اکرام کا خزینہ نہیں کھولتا ہے مگر اسی قدر جتنا اس کا دل اپنے رب خالق اور مولا کی خوشی سے بھرا ہوتا ہے. چنانچہ اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, روحیں مانوس ہوتی ہیں, نفوس اسے عظیم سمجھتے ہیں, اللہ اسے متحد کر دیتا ہے, بے نیازی کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ حقیر ہوتی ہے. آپ دنیا اس کے پاس بالکل حقیر بن کر کے آتی ہے. آپ ابن مسعود کا وہ کلام سنیں جو گویا انبیاء کے کلام کی طرح ہے, جو ایسا بیان ہے کہ گویا کہ وہ تنزیل کا حصہ ہے یا ذکر حکیم کے نور کی کرن ہے. وہ کہتے ہیں یہ یقین کی کمزوری ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کو ناراض کر کے راضی کرو, اللہ کے رزق پر تم ان کی حمد بیان کرو, جو چیزیں اللہ نے تمہیں نہیں دی ہیں ان پر تم ان کی مذمت کرو. اللہ کے رزق کو کسی حریص کا حرص تمہارے پاس نہیں لا سکتا ہے اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی تم سے اسے پھیر سکتی ہے. اللہ تعالی نے اپنے عدل و انصاف سے روح اور خوشی کو رضا و یقین میں رکھا ہے. اس نے غم و حزن کو شک و ناراضگی میں رکھا ہے. اسے بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے فائدہ پہنچائے. میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اسی سے مغفرت طلب کرو, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. اس کے مخلوق کی تعداد, اس کے عرش کے وزن, اس کے کلمات کی روشنائی اور اس کے نفس کی رضامندی کے بقدر درود و سلام نازل ہو سید المرسلین امام الموحدین ہمارے نبی محمد, ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام اور تابعین پر.
اما بعد، اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا ربانی نوازش اور الہی عطیہ ہے جس کے صرف اللہ کے ان سچے بندوں اور مخلص اولیاء کو توفیق ہوتی ہے جو اپنی رات و دن اللہ سبحانہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جو نیک بندے صبح و شام اللہ رب العالمین کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کی قربت و معیت کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ زندگی کی بلند ترین قسم ہے، اور اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا زندگی کی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پاکیزہ زندگی سے محروم ہو گئے اور وہ بے یار و مددگار ہو گئے، اور وہ اللہ کے ذریعے بے یار و مددگار کیے جانے کی تلخی کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ذریعے انہیں نظر انداز کیے جانے کا درد وہ محسوس نہیں کرتے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں خوش ہوئے، لیکن وہ بچوں کے کھلونے سے خوش ہونے کی طرح خوش ہوئے۔ ان کی خوشی بڑی ذمہ داریوں کو انجام دینے پر بڑے لوگوں والی خوشی کی طرح نہیں ہے۔ وہ اپنے اموال، مناصب اور مرتبے سے خوش ہوئے۔ شکر اور اللہ کی حمد والی خوشی انہیں حاصل ہوئی، بلکہ وہ کبر و غرور اور تکبر والی خوشی ہے۔ وہ اپنے نشے میں سرگردہ ہیں، جیسا کہ قارون نے سرکشی اور ظلم کیا تو اس کی قوم نے کہا تم اتراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہونے والے متکبرین اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ قبائح، شرمناک اعمال اور قولی و فعلی معاصی کو انجام دے کر خوش ہوئے۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان چیزوں پر تعریف کیے جائیں جنہیں انہوں نے نہیں کیا ہے، تو انہوں نے شر و منکر والے اعمال اور قول اور ان پر خوش ہونے اور اس خیر پر مدح کیے جانے کی محبت کو جمع کر لیا ہے جسے انہوں نے کیا نہیں ہے۔ تو تم انہیں عذاب سے نجات پانے والا گمان نہ کرو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ان مصائب اور سانحوں سے خوش ہوئے جو ان کے مسلمان بھائیوں پر نازل ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان سے اللہ کے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کی۔ وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو جعلی علم ہے اس پر خوش ہوئے، دوسروں پر برتری اور ترفع کے وہم میں زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کے شعائر کو بانٹا، اس کے لیے متعصب ہوئے، عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ گروہ اور فرقے بن گئے۔ لیکن نیک مومنین کی خوشیاں دنیا کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے حیران و پریشان ہلاک ہونے والوں کی خوشیوں کے مشابہ نہیں ہے۔ ان کی خوشیاں تو اللہ سے ملی ہوئی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ سبحانہ راضی ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی فرحت و لذت سے بہرہ ور ہوتے ہیں، جیسا کہ اس امت کے صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے خوش ہوئے اور شدت خوشی سے رو پڑے۔ صحابہ کرام کسی چیز سے اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خوش ہوئے جو انہوں نے دیہاتی کو کہی تھی، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم نے محبت کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خوشی کو دیکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ پڑھی اور ان سے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے تمہارے اوپر پڑھوں، تو ابی نے کہا آپ کو میرا نام لے کر کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابی شدت خوشی سے رو پڑے کہ اللہ نے ملکوت اعلیٰ میں ان کا نام لیا۔ توبہ کرنے والوں کی خوشی کس قدر لذت بخش ہوتی ہے جب اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کعب بن مالک تو شدت خوشی سے سجدے میں گر گئے جب انہیں صحابہ کرام نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اور نبی اکرم نے ان سے کہا اور ان کا چہرہ فرحت خوشی سے چمک رہا تھا، پیدائش سے لے کر آج تک کے سب سے اچھے دن کی تمہیں خوشخبری ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوا کہ میرے دل میں برے خواہشات میں سے کچھ بھی داخل نہیں ہوئی۔ مسلمانوں، آخر ہم اپنے رب سبحانہ سے کیوں خوش نہ ہو، جس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، جس نے ہمارے راستوں کی ہمیں ہدایت دی، ہمیں پناہ دی، ہمیں کافی ہوا، ہمیں کھلایا اور پلایا۔ کیا یہ نیک و رحم دل معبود پسند نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس سے خوش نہیں ہوگا؟ اور وہ ہماری طرف ہر خیر میں جلدی کرنے والا ہے۔ اپنے نفس کو اس کی قربت اور اس کے احاطہ کرنے کا احساس دلاؤ، اس سے حسن ظن رکھو۔ وہ بندے کے ظن کے پاس ہے، اس پاک ذات کے ذریعے لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ۔ وہی اصل بے نیازی اور ہر طرح کی بے نیازی ہے، اصلی یہی بے نیازی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے نفس کو اس کے ذکر اور اس کے کلام کی تلاوت میں مشغول رکھو، تمہاری روحیں خوش رہیں گی اور تمہارے ایام خوشگوار ہوں گے۔ مسلمانوں، آخر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش کیوں نہ ہوں، جو مخلوق کے سردار اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہیں، جنہیں اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا۔ ان کی مبارک سنت کو پڑھو، ان کی مبارک سیرت کے ساتھ زندگی گزارو، ان کی اتباع کرو، بدعتوں میں نہ پڑو، یہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو جیسا کہ صحابہ ان سے بلا غلو مبالغہ اور نقص و کمی کی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو دین میں بدعت اور غلو و مبالغہ سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں تھی، چنانچہ بلا غلو، بلا مبالغہ اور بلا نقص و کمی کے آپ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے فضل و رحمت سے خوش ہو جاؤ۔ اسلام فرحت و شادمانی اور آسان حنیفیت کا دن ہے۔ اس نے رہبانیت، تنگی اور غم کی دعوت نہیں دی۔ قرآن میں غم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، اس پاک ذات سے خیر کی توقع کرو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ، خیر سے نیک فال لو، خوشخبری لو، خوش ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ اور غم نہ کرو۔ جو اللہ سے خوش ہوا وہ فوت ہونے والی چیز پر غمگین نہیں ہوگا، وہ نہ تو صورتحال سے نا امید ہوگا اور نہ ہی حاضر سے ناراض ہوگا۔ جو اللہ سے خوش ہوا وہ کسی مصیبت سے گھبرائے گا نہیں، وہ کسی مخلوق کے سامنے جھکے گا نہیں، کسی ابتدائی پریشانی سے شکست نہیں کھائے گا، حادثات انہیں نہیں بھڑکائیں گے، اس لیے کہ وہ شب و روز اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنی مدد و توفیق سے مدد کرتا ہے، اسے اپنی انسیت اور اپنی ذات کی طرف پناہ لینے کی لذت چکھاتا ہے، اسے روحوں کی خوشیوں اور نفوس کی نعمتوں سے اس طرح محظوظ کراتا ہے کہ وہ ہر غم و حزن اور تنگی کو بھول جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی اپنے رب کے پاس رات گزارتے تھے، وہ اسے کھلاتا پلاتا تھا، اس پر اپنی نوازشیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شرح صدر والے، سب سے خوش دل والے اور سب سے مضبوط یقین والے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ نیز فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو اپنے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار
وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر عبادك الموحدين واخذل الطغاة والمجرمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم انصرهم في الشام وفي العراق وفي اليمن بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.